بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جو آپ پڑھتے ایسے لگتے کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دکاندار کا بیٹا جو ہے دکان توڑ کے دارالحدیث میں گھسا ہے. اس طرح عبارت نہیں ہوتی. عربی عبارت عربی طرز سے پڑھو تو آپ کا ایمان کا پتہ چلے گا کہ آپ نے 8 سال کس طرح گزارے. دوبارہ پڑھو. قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال یہ جلدی جلدی کس بات کی ہے؟ کوئی ختمی ترمذی کا دن ہے آج. آرام تسلی سے پڑھو نا. قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نہیں چاہیے ایسی پٹائی لگا دوں گا کہ اعدادیے میں بھی نہیں ہوئی ہو. جب ایک دفعہ بات کہی جائے تو اس کو غور سے سن لو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. عبارت تسلی سے پڑھو. ابھی تو ہم ایک ایک لفظ کی تشریح کر رہے ہیں. آپ کی عبارت آپ کو عقل نہیں ہے. جو اتنے دن میں نے آپ کا مقدمہ پڑھا، پورا خطبہ پڑھا، تو آپ کو عقل اور شرافت ہونے چاہیے نا کہ عبارت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، الفاظ کیسے پڑھے جاتے ہیں. ایسے اگڑا بگڑا دگڑا بگڑا اس طرح عبارت ہوتی. یہ تو جان چھوڑا ہی ہے. اس طرح عبارت پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے. عبارت ایسی پڑھو کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ قادر ہیں عربیت پر، آپ صرف نحو پڑھے ہوئے ہیں. قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورة بن موسى الترمذی الحافظ. اس طرح واضح واضح الفاظ پڑھو کیونکہ آپ کے ساتھ اعراب کا احتساب کرنا ہے. اگڑم دگڑم میں تو آپ کہیں بھی پہنچ جائیں گے. جب اگڑم دگڑم کے دن آئیں گے ہم کہیں گے اب اگڑم دگڑم کرو. آج پورا کرنا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے. سمجھ میں بات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا ابو عیسیٰ، یہ ابو العباس محبوبی جو آخری راویہ ہے اور وہ امام ترمذی سے نقل کر رہا ہے، جن کے صفات الشیخ الثقہ الامین آئے. اس میں طویل کلام بزرگوں کے آ رہا ہے. کچھ اشارات میں نے کل کیے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی سے مجھے روایت ہے، اور امام ترمذی بعد کے زمانوں میں معروف ہے. شاید محبوبی کے دور میں ابو عیسیٰ کے نام سے زیادہ معروف ہے. کچھ لوگ لقب سے معروف ہے جیسے ابو حنیفہ. بہت کم کسی کو پتا ہے کہ حضرت کا نام نعمان ہے. اور کچھ لوگ نام کے ساتھ معروف ہے جیسے مالک. ان کے لقب امام دار الہجرہ، محدث المدینہ، اول من صنف فی الاحادیث واول من جمع بالمدینۃ المنورہ. لیکن مالک اعرف اور اشہر ہے. اسماء و کنہ میں یہ امتیاز ضروری ہوتا ہے کہ یہ شخص اس نام سے معروف ہے، اور لقب یہ ہے. لقب کو یہ لوگ عام طور پر کنیت کہتے ہیں. القاب کا استعمال اعراب کے ہاں کم ہے. یہ ایک قسم کا عجمہ سمجھا، حالانکہ عربی لفظ ہے. فلان لقب فلان وهو ملقب بهذا، خالص عربی ہے، استعمال کم ہے. عام طور پر کنیت آتی اس کی جگہ. ابو حنیفہ کنیت ہو یا الامام العظم حاضی کنیت ہو. جیسے امام اعمش
تو آمش عیب ہے کیونکہ حضرت شب کور تھے، رات کو نہیں دیکھتے تھے. الذی لا یبصر باللیل، اس کو آمش کہتے ہیں. لیکن سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے اور بہت کم کسی کو پتہ ہے. ترمذی ذکر کرتے ہیں امام آمش، امام آمش، یہاں تک کہ ابو یوسف کے کتاب الاثار میں حدثنا الاعمش، یہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہے اور امام ابو یوسف کے بھی استاد ہے. محمد نے ان سے نہیں پڑھا ہے. اس پر میں نے 3 کتابیں ذکر کی تھی. المشتبہ فی الاسماء والکنا ذہبی کی، اور الاسماء والکنا عبد الواسع عبد الوہاب دولابی کی، اور تیسری تہذیب الاسماء واللغات امام نووی کی. ابو عیسیٰ اس پر اشکال ہے کہ کیا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی یہ کنیت اصل ہے یا کنیت وصف ہے. کنیت الاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے اس کا باپ کہلائے گا. سرفراز خان صاحب کا بیٹا زاہد الراشدی اینڈ کمپنی ہے تو حضرت کہلاتے تھے ابو الزاہد، اور اتنی محبت تھی اس بیٹے سے. حضرت کے 10 بیٹے تھے لیکن ایک کے نام سے بہت معروف ہے، خوش بھی ہوتے تھے، لا الہ الا اللہ. اور بعض اوقات کنیت بالوصف ہوتی ہے، جیسے مولانا عبدالحی صاحب کا نام ہے ابو الحسنات، کنیت ہے. حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب کو دیوبندی کہتے قاسم العلوم والخیرات. حضرت مولانا محمود الحسن کو کہتے ہیں شیخ الہند. مولانا اشرف علی صاحب ان کو شیخ العالم کہتے تھے. شیخ الہند سے مولانا اشرف علی نے 42 کتابیں پڑھی اور 12 کتابیں مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے پڑھی. ان کی طرف نسبت زیادہ کرتے ہیں. اور امام العصر مولانا انور شاہ صاحب کی کنیت ہے. کہتے ہیں کہ اسحاق ابن راہوے حنظلی وہ اس نام سے ملقب ہوئے تھے. تراجم میں لکھا ہے اور اسماء و صفات میں سب سے پہلا شخص جس کو امام العصر کہا گیا وہ اسحاق ابن راہوے ابن حنظلی ہے. اور امام العصر مولانا انور شاہ صاحب کو بہت موزون لفظ ہے، زمانے کا واقعی مقتدر امام تھے. شیخ الاسلام حضرت مدنی کے لائق ہے، سچ مچ شیخ الاسلام تھے. شیخ العرب والعجم بھی تھے. اور مولانا شبیر احمد صاحب پاکستان کے شیخ الاسلام ہیں. پاکستان بنانے میں جنا کا بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے اور بڑا احسان کیا ہے ہم پر. ایک جگہ تقریر تھی میری، میں نے حضرت کے لیے پاکستان کا شیخ الاسلام کہا تو ایک تھانوی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور یہ وہ. میں نے آواز دی، میں نے کہا تیرا باپ جو خطیبی پاکستان کہلاتا ہے تو یہ تعریف ہے یا گالی؟ تعریف ہے نا. تو شیخ الاسلام پاکستان کا، دیوبند کا شیخ الاسلام وہ نہیں ہے، وہ حضرت مدنی. تو رہے یا مرے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین جو تھے وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب تھے. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو حکیم الامت کہا گیا ہے اور بہت اچھا کہا گیا. حضرت زبردست، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حکمت بہت دی، عقل بہت زیادہ. مولانا اشرف علی کی عقل تقسیم ہو جائے نا کوئی بیوقوف نہیں رہے. بہت زیادہ لائق استاد تھے. کانپور میں پڑھاتے تھے جامع العلوم میں،
حاجی صاحب کو کہا طبیعت نہیں لگتی، درس مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ امام ہے، ہر کتاب میں ماہر نہیں، امام ہے۔ حضرت حاجی صاحب شیخ الطائفہ پیر و مرشد سلسلہ دیوبند حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا خود نہ چھوڑو، چھوٹ جائے تو پھر یہ کام نہ کرو۔ صحیح معنی میں پیر تھے، خود چھوڑنا تو محرومی ہے۔ چنانچہ کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ درس موقوف ہو گیا، تو حضرت حاجی صاحب نے کہا اب اس کو التوائی کر لو، شاید اللہ کو آپ سے کوئی اور کام لینا منظور ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی، ایک اندازے کے مطابق چھوٹی بڑی پوری ادھوری مولانا اشرف علی کی 1365 کتابیں، امت مسلمہ کا سب سے بڑا مصنف۔ دوسرے نمبر پر ابن الجوزی ہے، تیسرے نمبر پر جلال سیوطی ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، ان کو محدث العصر بھی کہا گیا، اور مولانا عبد الفتاح ابو غدہ ان کو ابو المحاسن لکھتے تھے، کیونکہ آپ بڑے فضائل اور شرائف کے جامع تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو جمعیت والے کٹ سرے پٹ سرے، وہ مفکر کہتے۔ مفکر کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عہدہ ہے؟ مفکر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہر ایک مفکر ہیں۔ کیا مدرسے میں کیا پکے گا؟ مفکر ہے۔ بیت الخلاء میں پانی ہے یعنی مفکر ہے۔ وہ کتنا بڑا محدث، زمانے کا عظیم مفسر اور فقیہ، ایسا کہ نظیر نہیں ہے ان کی۔ ان میں سے ایک لقب بھی ان کے مذہب پر منطبق نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی جماعت نے اپنے بڑے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ مفتی محمود ہے، مفکر اسلام۔ ایک کو میں ایسا دیکھ رہا تھا، میں نے کہا داخلہ جماعت ہو رہا، مفکر اسلام کی چیز کوئی عہدہ ہے؟ تو قاری عثمان بھی مفکر ہے، عبد الکریم عابد بھی مفکر ہے، سارے مفکر ہیں۔ فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین، کتنے بڑے، ہم نے قریب سے دیکھا ہے نا حضرت مولانا شمس الحق افغانی سے مجلس کرتے ہوئے، حضرت بنوری کتنے ان کے قدردان تھے، بہت زیادہ فنا تھے بالکل۔ حالانکہ عمر میں مفتی صاحب چھوٹے تھے اور بہت بعد میں فاضل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضائل اور صلاحیتیں مثالی دی تھی۔ تو حضرت بہت قابل ترین آدمی تھے اور ہر میدان میں درجہ امامت پر فائق تھے۔ اس لیے ہمارے جو نوری آباد میں جامع مسجد بنے گی تو اس میں حضرت کے تمام القاب و اوصاف درج ہو۔ اللہ کرے کہ زندگی وفا کرے اور حالات سازگار ہو جائے۔ یہ نقد جو ہم حضرت کے حق میں ایک عاجزانہ اور طالب علمانہ پیشکش ہے، وہ ہے فقیہ و حاضر الامہ۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے بنوری ٹاؤن کے دارالفتاح میں ایک فتویٰ لکھا، اس میں سوال ہوا تھا کہ جیل میں جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ تو سائل نے کہا تھا کہ ہری پور جیل میں حضرت مولانا مفتی محمود نے تحقیق کی ہے کہ جیل میں جمعہ جائز۔ تو وہ مولوی صاحب ذرا دوسرے ملک کے تھے، بنگالی تھے، تو اس نے اکو بکو جیسے بنگالیوں کے اخلاق ہوتے ہیں، لڑا کے اور اس کو ایسا ویسا کیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن کے سامنے تصدیق کے لیے رکھا تو ایسا اس کی طرف غور غور سے دیکھا، اور پاکستان میں روٹیاں سالن کھاتے ہو 20 سال سے، کم از کم مفتی محمود کو تو پہچان لیتے،
یہ تم نے جتنی عبارتیں نقل کی ہیں ان سب سے مفتی محمود بڑا فقیہ ہے. میں نے جھگڑا ختم کر، میں نے حضرت آپ صحیح کر لے اس کو. حضرت نے لکھا افقہ هذه الامہ ومحدث هذا الزمان ومفسر، ہمارے اور سب اہل حق کے فخر و مفخر. مولانا مفتی محمود صاحب نے ہری پور جیل میں جو تحقیق کی ہے، برادرم مولانا سمیع الحق صاحب نے اسے اکٹھے کیا ہے. اس کے پیش نظر جیل میں جمعہ جائز ہے، میں بھی اس کی تائید کر رہا ہوں. اور سابقہ تمام عبارات جو ہے اذن عام کے شرط کی پابندی لگاتے ہوئے وہ سقیم ہے، کیونکہ اذن عام ظاہر مذہب میں سرے سے شرط ہے ہی نہیں. جھٹ پٹ اس کی تائید. حضرت اتنا اور بار بار فرماتے مفتی محمود اس امت کا بڑا فقیہ ہے. اور حضرت کے وصال پر جو مفتی ولی حسن رویا ہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں فضل الرحمان بھی نہیں رویا ہو. اس کو بھی یہ خواب آ رہا تھا کہ اب میں لیڈر بن رہا ہوں. کہ سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو یتیم سمجھا ہے وہ مولانا مفتی ولی حسن صاحب تھے. اسی طرح مولانا تقی صاحب، ان کے بھی جو ہے نا حال غیر تھا، کیونکہ عالم آدمی ہے. ان کو قریب سے حضرت سے واسطہ ہوا تھا، بہت قریب. مضمون جو وفات پر لکھا ہے آپ پڑھیں نا، کیا لکھا ہے کہ تمام مشکل مسائل میں ہم فوراً خدمت میں پیش ہوتے تھے اور آپ لمحوں میں اسے حل کرتے تھے. اور ہر دفعہ یہ تاثر لے کے میں لوٹا کہ شاید اس وقت اتنا استحضار علم کا حال خالی گئی ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. خیر بہرحال یہ مناسبت کی بات ہے. میں اتفاق سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے مناسبت بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے. کراچی آنے کا یہ بڑا فائدہ ہوا کہ ان کا حضرت بنوری سے بڑی گہری دوستی تھی اور ہر مہم اہم مسئلے پر بغیر تاخیر کے بنوری ٹاؤن آتے تھے. راتوں رات مشورہ کر کے صبح پھر جا چکے ہوتے. اور جب انہوں نے فرمایا کہ میں حق جماعت پر ہوں تو دلیل میں یہ کہا کہ میرے ساتھ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جو اللہ کے دین کے خلاف کسی بات پر بھی کبھی رائے نہیں دے سکتے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ دین کے خلاف کوئی بات ہو جائے. اتنے خوش ہوتے تھے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مفتی محمود علم کے عجائب میں سے فرمایا کہ دو آدمی امت مسلمہ کے بھاری وجود کے بہت زیادہ پرتیلے و چست، جس کی چستی ضرب المثل ہے. اول امام محمد، دوسرے مفتی محمود. لیکن ایک سیکنڈ میں اٹھتے تھے. میں نے خود دیکھا، وفات تک کبھی لاٹھی نہیں لیا. درس دے رہے تھے اور اچانک دیکھا وہ ادھر جا رہا ہے. چستی بہت زیادہ تھی اور کبھی بھی کسی نے ان کو بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل الی الوفات کھڑے ہو کے پڑھتے. حالانکہ عام انسانوں سے وجود مبارک بھاری تھا. کٹ پڑ رہا، خشتہ، حسین جمیل چہرہ تھا، منور موت. ہمارے حضرت کے سامنے بڑے بڑے علماء ٹمٹماتے تھے، لیکن مفتی محمود کا چہرہ چاند کی طرح ہوتا تھا. چہرہ بھی عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح عام انسانوں سے علیحدہ تھا. ذرا بڑا چہرہ تھا، داڑھی بھی بڑی گھنی تھی اور سر اتنا، سر بڑا سردار ہوگا. قرآن شریف ایسا پڑھتے جو 14 سال کا نیو برانڈ قاری پڑھ رہا. لگتا ہی نہیں تھا کہ 60 سال کا آدمی. بہت اچھی قرات تجوید پر قدرت تامہ. لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب چونکہ بیٹوں کی وجہ سے اور داماد قاضی حسین احمد کی وجہ سے جماعت اسلامی سے کچھ نرم رویہ رکھتے تھے،
تو جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ایک واقعہ میں جہانگیر آئے اور ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، بعد میں بہت متاثر تھے. اس زمانے میں حضرت سے کفایت المتحفظ پڑھتا تھا، تو اس میں ذکی کی علامات اور ذہین کی علامات اور قابل آدمی کی علامات اور سب آتے. تو کہتے ہیں جمعیت دامولانا ہے مفتی محمود، بغیر اختیار کے ان کے منہ سے نکلتا تھا. ذہین کی علامات آئی، ذکی کی آئی، تیز رفتار کی آئی کہ سری اور رائے، قوی اور رائے، یہ علامات ہے اس میں. تو اکثر حضرت کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ جمعیت والا جو مولوی ہے مفتی محمود، یہی معلوم ہوتا بغیر اختیار کے. ایسے سخت متاثر تھے ایک مجلس میں. تو ابو عیسیٰ حضرت صاحب کا کنیت اصلی ہے اگر ان کا بیٹا ہو، کہ مشہور ہے کہ حضرت لا ازدواج لہو، شادی نہیں. پتہ نہیں محدثین میں امام بخاری کا بھی پتہ نہیں چلا، کچھ معلوم نہیں. بظاہر یہی معلوم ہے کہ اولاد نہیں ہے اور شادی نہیں ہے. یہ سارے عذوب ہے، عذوب. تو پھر ابو عیسیٰ وصفی ہے، اس پر پھر اشکال ہے کہ ان عیسیٰ لا اب لہو، اور بعض روایات میں ممانعت بھی آئی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے متولد ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں سلف میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء نے اشتباہ کی وجہ سے منع کیا ہے، لیکن بعضوں نے کہا کہ وہ عقیدہ مسلم ہے کہ ان عیسیٰ لا اب لہو. اگر کوئی ابو عیسیٰ کہلائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کثرت تعلق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کیا؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے اور بالکل کوری مٹی پر آرام کر رہا ہے، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب، مٹی پر لیٹنے والے اٹھو. تو کثرت التزام کی وجہ سے کہ اتنے آپ کو پسند ہے مٹی پہ لیٹنا. سادہ آدمی تھے نا لوگ. وہی خوب راشی بستر نگوری اور چزڑ میں انشی خشتہ نگوری. لا الہ الا اللہ. اردو والوں کے یہاں بہت زیادہ ہے. وہ کہتے پیاس نہ دے کے دو بھی گاٹ، عشق نہ دے کے ذات اور پات، اور بھوک نہ دے کے ساگ اور پات. اردو والوں کے زیادہ جملے ہیں. پشتو میں تو بدوائے ہوئے جڑ میں انش خشتہ نگوری. اللہ اللہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو جو ابو ہریرہ کہتے تو کمکل لوگ بے وقوف احمق قسم کے وہ ترجمہ کرتے بلی کا باپ. تو کتیا کا باپ ہے جو حضرت کو بلی کا باپ کہہ رہا ہے، تجھے پھر خنزیرنی کا باپ کہنا چاہیے. احمق بےہودہ لوگ. یہ تو التزام و التصاق کی وجہ سے. کان یحب الحرہ، ایک بلی حضرت نے پال رکھی تھی اور وہ رات کو ایک درخت میں بیٹھ جاتی ہے. یہاں آپ دیکھو کتنی بلی درخت میں چڑھتی ہے. جب ہماری بلی اس کو گہری نیند آتی ہے تو ایک کھجور کے درخت میں، تاکہ کوئی اس کو بے آرام نہ کرے. وہاں کون چڑھتا ہے؟ اس وجہ سے ابو ہریرہ کو آپ نے کہا یا باہر واہ بلی والے. آپ نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ کی بلی کہاں ہے؟ آپ نے کہا حضرت وہ تو سو جاتی ہے جب میں کام پہ نکلتا ہوں. یہ بھی حشرات الارض میں سے رات بھر جاگتی. حشرات الارض اس کو کہتے ہیں رات بھر جاگے دن بھر سوئے. یہ جن لوگوں کو دن میں نیند آتی ہے نا، حشرات الارض کے قبیل میں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ فرماتے دن تو دیکھنے کے لیے، دن میں چست رہو، بیدار رہو. ہمارے دوست ہیں مولانا قاری مفتاح اللہ، اکثر ماتو یرزما درد خوب عدت فخر ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ دن کی نیند مجھے پسند نہیں ہے. میں آرام کرتا رہتا ہوں آپ کے اسباق کے انتظار میں. بیماریاں بھی کچھ ایسی ہیں، لیکن مجھ پر ڈاکٹر کا الزام یہی ہے
کہ 12 سال سے یہ آدمی سویا ہی نہیں. مشینیں لگا کے دیکھا تو انہوں نے کہا اس کی نیند پوری نہیں، ہر مرض اس کا مرض. تو میں ان کو کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ اگر کوئی ملنے آیا نا اور تم نے کہا کہ سو رہے تو اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہو سکتی. آپ کہیں بس انتظار کر رہے ہیں، باہر بلا رہے ہیں. اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ لوگ گھر سے نکلتے اپنے کام کاج چھوڑتے 10 مصروفیات پیچھے ہٹاتے پھر ہم سے ملنے آتے تم ان کو گدا سو رہے یوں دے 10 خبر ذرا سڑو خزو خبر. رات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آرام کر، کوئی عارضہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی دوا لے چکے ڈاکٹر نے منع کیا، وہ تو ایک علیحدہ عذر ہے. عام حالات میں دن کی نیند کا حوالہ دینا کم از کم ڈسپلن کے خلاف. کیا مانا ہے ڈسپلن کا؟ ڈسپلن کا کیا مانا ہے؟ شاباش. حسن اسلوب، بہترین طریقہ کار، عمدہ کارکردگی، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈسپلن. انگریزوں کے باپ کی زبان نہیں، ہم سے چوری کی اور کیا. سینکڑوں الفاظ ہمارے انگریزی میں چوری ہوئے. مدر کہتے ہیں نا ماں کو. اب قدوری دے کے یجوز الاستنجاء بالحجر والمدر، ڈیلے کو کہتے ہیں مٹی کو، ہم سے چوری کی. برادر وہ بھی فارسی ہے، برادر من. 75% انگریزی جو ہے یہ عربی اور فارسی سے چوری ہے، سرقہ ہے. اس لیے ان کے باپ کی زبان توڑی گئی، ہم سے چوری کی گئی. اب اس پر وہ دنیا کو مسخر کر رہا ہے. تو کبھی کبھی التصاق کی وجہ سے، بہت زیادہ محبت کی وجہ سے بھی نام پڑھتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ، وہ حضرت کا لقب پڑ گیا ہے. اور حضرت علی کا ابو تراب بہت مشہور ہے. ایسے بہت سارے نام ہیں. ابو ذر دیکھو ذرا، ابو ذر یہ بھی جندب نام ہے ان کا، لیکن پتہ ہے ابو ذر یا ابا ذر مرتن او ذر. حضرت عمر کا کیا لقب ہے؟ ابو حفص. اقسم باللہ ابو حفص عمر. ابو بکر یہ بھی تو لقب ہے نا، لأنه بکر سابق الى الاسلام من الرجال. عثمان کا کیا لقب ہے؟ ذو النورین، صاحب الحیا، جامع القرآن. لیکن عثمان کے ساتھ غنی کا لفظ حماقت ہے، پنجاب اینڈ کمپنی کی بے ہودگوئی ہے. غنی تھوڑے ہی تھے، سخی تھے. عثمان غنی حالانکہ 10 ہے عالمان جب بے وقوف، وہ غنی نہیں تھے، وہ سخی تھے. غنی تو اللہ ہے، انتم الفقراء. عثمان کے ساتھ ذو النورین کہے، جامع القرآن کہے، لیکن غنی کبھی نہ کہے. یہ بےہودگوئی ہے، بالکل فضول لفظ ہے. اور یہ کوئی قرآن و سنت کا لفظ ہے؟ کئی مناقب اور فضائل عثمان میں دکھا دیں گے، کہیں نہیں. کسی بڑے ملوانے نے بھی لکھا ہوگا تو غلط لکھا ہے. غنی نہ کہا کرے آپ، اس سے بچے. حضرت ذو النورین تھے، کیونکہ حضرت کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، رقیہ اور ام کلثوم، آپ کے نکاح میں آئی اور آپ بہت خوش ہوتے تھے ان سے. اور کسی کا کیا لقب یاد ہے آپ کو؟ جی معاویہ کا کیا لقب ہے؟ حاتب الليل، ہاں اس طرح کہتے ہیں. بہرحال ابو عیسیٰ حضرت صاحب السنن کا کنیت ہے، اور یہ اعزاز اور شرف ہے.
حضرت کا نام محمد ابن عیسیٰ ہے. یہ لفظ ابن جو ہے جب یہ شروع میں آ جائے تو بال اتفاق حمزے کے ساتھ ہوگا ابن، اور جب یہ بیچ میں دو اسمین متناسلین کے درمیان ہو تو اگر یہ صفت اول کی ہے تو جو اعراب اول کے ہوں گے وہ اس کے ہوں گے. جیسے مقداد ابن عمر ابن الاسود، تو چونکہ ابن الاسود مقداد کی صفت ہے اور مقداد قال مقداد وہ حالت رفع میں ہے، تو جو اور وہ موصوف ہے معرفہ ہے، لہذا ابن آئے گا اس کو، یہ وضاحت کے لیے الابن ابن الاسود. اور جب یہ مضاف استعمال ہوتا ہے ابنی، جیسے مقداد ابن عمر، دونوں طرح مستعمل ہے. جب یہ صفت اول پہلے موصوف کی صفت آئے گی تو جو موصوف اول کا اعراب ہے وہ اس کا اعراب ہو. اگر یہ صدر کلام میں ہو تو بالاتفاق حمزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر یہ مضاف استعمال ہوگا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. وحکمہ اللہ کثرت علیہ ولا تنوین، جیسے غلام زیدن. ابن سورت ابن موسیٰ ترمذی، ترمذی، ترمذی سب لغات اس میں جاری ہو چکے ہیں. یہ ماوراء النہر کا ایک شہر ہے ترمذ کے نام سے. ہمارے اساتذہ عموماً ترمذی کہا کرتے ہیں، ترمذی بکسر تا و سکون الراء و کسر المیم، ترمذی. صرف استاد محترم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب ترمذی کہتے ہیں، ترمذی بڑے فقیہ اور صاحب العلم آدمی تھے. مفتی صاحب کی عجیب شان تھی. ترمذ دریائے امون اور جیہون کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، اور اس کے قریب میں بہت سارے فقہاء آئے ہیں احناف کے، اور چونکہ دریائے امون کے پرے ہے اس لیے اس کو ماوراء النہر کہتے ہیں. ماوراء النہر، نہر کے پچھلے سائڈ میں. اور وہاں کے جتنے فقہاء، صاحب وقایہ اور صاحب شرح الوقایہ اور ہدایہ اور یہ سر الیاس، یہ سب وہی کیا ہے، جس کو کہتے ہیں بیت الفقہ. فقی خاندان سارا آباد رہا. وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں امام ترمذی متولد ہوئے، اور ان کے نام کے ساتھ بوغی کا لفظ بھی آتا ہے. بوغی اصل میں ہے باغی، لیکن باغ بمعنی بغاوت کے ہے تو غیر باغ ولا عادل، اس لیے فرق کے لیے اس کو بوغی پڑھا گیا ہے. اور بوغی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ باغبان تھے نسلاً اور حسباً. ان کے آباء و اجداد نے باغبانی کا پیشہ اختیار فرمایا ہے. دنیا پیشوں سے بھی پہچانی گئی ہے، جو جس کسب میں مبتلا رہا ہے امتیاز کے لیے. جیسے صاحب المختصر احمد زاہد کو کہا گیا قدوری، کانا یبنی او یبیع القدوری، بناتے تھے یا بیچتے تھے. بہت بڑے آدمی ہے، صاحب التخریج ہے، وہ صاحب ہدایت، صاحب ترجیح ہے. فقہائے طبقہ سبعہ میں سے تیسرے طبقے کا آدمی، صاحب ہدایت چوتھے یا پانچویں کا ہے. اس کی ایک اور بڑی کتاب ہے، دیکھیے آپ نے، شرح تجرید 12 جلدوں میں صاحب قدوری کی.
آج کل آئی ہوئی بازار میں، بہت اعلیٰ اور عمدہ مذہب حنفی مکمل ہے اس میں. مثلا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خاتون کے ذمہ تکبیرات تشریق نہیں ہے، اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک دیہاتوں میں جہاں عید نہیں منعقد ہوتی ہے وہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے. عام طور پر تو صاحبین کے مذہب پر ہمارا فتویٰ ہے خواتین پڑھتی ہے اور آہستہ، اور دیہاتی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے. مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی وہ بھی کہتے تھے، تو مولانا قاری مفتاح اللہ شاید ان سے جڑپ کر گئے کہ یہ مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو یہ جو کتاب ہے نا صاحب قدوری کی التجرید کے نام سے، آج کل کسی دکتور حنفی نے اس پر تحقیق کی ہے، بہت اعلیٰ تحقیق ہوئی ہے، بہت دیدہ زیب چپی ہے. اس میں شامی سے زیادہ علم ہے، 12 ضخیم جلد ہے. طبرانی محدث کے ساتھ اس کا مناظرہ بہت مشہور ہے. یہ بڑے باحیا قسم کے تھے، اور جیسے روزہ ہمیشہ سر پر ایسا رومال ڈالتے تھے. ہمارے طالب علموں کو بھی جوش آ جاتا ہے، کسی کسی کو عمر پر اس طرح رہا ہے، اس طرح. تو لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید ان کے آنکھوں میں یا چہرے میں کوئی عیب ہے، اور طلباء اور شاگردوں نے بھی کھل کر ان کا چہرہ نہیں دیکھا صاحب قدوری کا. ان کا زمانہ اور مشہور زمانہ محدث شافی طبرانی کا ایک زمانہ ہے. شوافے ذرا منہ پھٹ ہوتے ہیں، درسوں میں حنفیوں کو برا بلا کہتے ہوں گے. تو مناظرہ طے ہوا بادشاہ کے دربار میں. صاحب قدوری نے جو سندیں پیش کی تو طبرانی دنگ رہ گیا. حنفی فقیہوں کے تمام احادیث اسانید عالیہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور نے کہا تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ذوق فقہ میں ہے، لیکن اصل جو دین ہے وہ احادیث ہے. طبرانی نے پہلے سے زخم کھا لیا کہ یہ اسانید میں مجھ پہ حاوی ہے. حالانکہ طبرانی کو آپ جانتے ہیں، المعجم الصغیر 2 جلدوں میں، المعجم الاوسط 10 جلدوں میں، المعجم الکبیر 68 جلدوں میں. اتنا تو بڑا اطلاع ہے اس کا. خیر مناظرہ کیا طے ہوا؟ مناظرہ بے وفا پر طے ہوا. حقوق کی جو بے ہے. تو صاحب قدوری نے پوچھا کہ وہ جو رفع یدین امین بالجار فاتح خلف الامام، اس میں آپ کلاس میں برا بلا کہتے ہیں، اس پہ نہیں کرتے بات؟ انہوں نے کہا لا لا واللہ لے لأن مال حنفیہ آثار کثیرہ، حنفیہ کے ساتھ احادیث زیادہ ہے. ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی مصنف کے اندر کتاب الرد علی ابی حنیفہ آگے بیو سے شروع کیا ہے. عبادات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، یاد رکھنا ہے. قدوری نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اس پر کلام کرے. علماء دین کہتے ہیں کہ مناظرے میں جب صاحب قدوری غصے ہو گئے تو ان کے چہرے سے سر سے رومال گر گیا. فَكَأَنَّ وَجْهَهُ يَتَلَأْلَأُ كَمَا يَتَلَأْلَأُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. حضرت کا چہرہ ایسا حسین تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا. حیران. فَتَحَيَّرَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِ صُورَتِهِ وَبَشَاشَةِ وَجْهِهِ. لوگ مناظرہ بھول گئے، صاحب قدوری کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، شعلے مار رہے ہیں. مناظرہ صاحب قدوری جیت چکے، اور محدث طبرانی فاغتم غمگین ہو گئے.
وَدَخَلَ بَيْتَ وَمَا حَرَجَ حَتَّى مَاتَ کی وجہ سے. ایسے بہت دفعہ دنیا میں ہوا ہے کہ اہل حدیثوں کا غرور احادیث کا مناظرے کے دوران ٹوٹ جاتا ہے بالکل، کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح روایت ایک بھی نہیں ہے. وہ سب شوافی و حنابلہ سے چوریاں کر رہا ہے، اور اس کا مہذب سا جواب دے اور پھر اپنے مذہب پر کام کرے. آپ چنانچہ پیر بدی الدین یا نیو سعید آباد میں مولانا امین سے بری طرح پٹا ہے، بری طرح. اور مولوی عبدالعزیز جو تھے مشہور زمانہ غیر مقلد، مولانا عبدالحنان صاحب ایک تھے بوسا منڈی راول پنڈی، جو امام الحسن انور شاہ کے درس کے دوران مناظر تھے. وہ ان سے ایسے پٹے کہ سید سلیمان نے باوجود حاکم ہونے کے اخیر میں کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وجود مغتنم دیر تک قائم رکھے. واقعی آپ نے اہل حدیثوں کی آنکھیں کھلوا دی. پنڈی میں ایک مسجد ہے بوسا منڈی کہلاتی وہ جگہ، وہاں خطیب تھے، فقیر سے آدمی تھے، لیکن ایک مناظرہ ایسا ہوا جس میں حضرت متکلم تھے. اور اس مسجد میں ان کے بعد پھر مولانا غلام غوث ہزاروی امام و خطیب تھے. یہ وہ مسجد ہے. لا الہ الا اللہ. امام الترمذی البوغی، کیونکہ حضرت کا یا ان کے بڑوں کا پیشہ باغبانی رہا ہے. باغبانی، باغباں گر راہ گلشن بست مخفی با کنیز اندلی بانی چمن را عکس گلشن گلشن. لا الہ الا اللہ. زیب النساء کہتی ہے کہ باغبان اگر باغ پر پابندی لگائے بلبل کو نہ آنے دے، تب بلبل کے لیے دور و دراز و قریب ایک ہے. باغ باں گر راہ گلشن بست مخفی با کنیز اندلی بانی چمن را عکس گلشن گلشن است. اللہ. ہمارے خاندان کے لوگ بھی باغبان کہلائے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کس چیز کے باغ؟ انہوں نے کہا خربوز اور تربوز. بس جہانگیرہ بہت معروف ہے، اس میں بہت زیادہ معروف ہے. قدیم زمانے میں خربوز اور تربوز کی بین الاقوامی منڈی تھی، اور موجودہ دور میں مونگ پلی کا مرکز ہے اور گڑ کا. مونگ پلی سرزمین ایسی ہے کہ ریتیلی زمین ہے، اس میں مونگ پلی خوب اگتی ہے. ہر علاقے کی خصوصیت ہے. جیسے 4 سدے کا گڑ ریتیلی گڑ، شگنا گوڑا، اکوڑا خٹک کے کھیرا اور اروی اور گوبھی 5 میل ہے، لیکن جہانگیرے میں وہ نہیں. اور جہانگیرے کی طرح مونگ پلی اور خربوزے اکوڑے میں نہیں. 5-5 6-6 میل پر زمین حالت تبدیل کرتی. اللہ اکبر. الترمذی کے بعد کا الحافظ، حافظ الحدیث. قدیم زمانے میں حفظ حدیث کا دور دورہ تھا. چنانچہ امام بخاری مقتدر حافظ ہے، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، جتنے ائمہ حدیث ہیں سب کے سب حفاظ ہیں. حافظ الحدیث یحفظ الاحادیث والاسانید. بعض کہتے ہیں 10,000، بعض کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو ساری حدیثیں یاد ہو. مستدرک صاحب مستدرک حاکم ہے نا. اور حنفیہ میں سے حاکم الشہید ہے جس نے کتاب الکافی لکھی ہے، اور محمد ابن الحسن شیبانی کی 6 کتابوں کو ایک کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے علم حدیث کا رنگ علیحدہ ہے. 8ویں صدی سے لے کے پھر 12ویں صدی تک کتابت حدیث ہوئی ہے.
بہت لمبی لمبی دواوین لکھی گئی ہے، کتابیں لکھتے تھے. بعد 12ویں صدی میں پھر درس شروع ہو گیا، بہت بڑے بڑے درسگاہیں تھی، اور ہمارے زمانے میں پھر مدارس اور مساجد اور اس قسم کی چیزوں کو پروان چڑھایا گیا. یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ کس چیز سے دین کی حفاظت ہوتی. جیسے صحابہ کا دور پیغمبر کی زندگی کو ضبط کرنا اور اس کے لیے جہاد کرنا، یہ صحابہ کے دو عنصر. تابعین کے دور میں پھر حفظ حدیث اور تفقہ اور تبحر. امام بخاری اور ائمہ حدیث کے دور میں پھر حفظان حدیث عروج پر ہوا. ائمہ فقہ اور اجتہاد کے زمانے میں پھر معانی اور مطالب اور مصادیق، ان کی تعین و تشریح و تبیین کا دور دورہ رہا. لیکن 8ویں صدی اور 12ویں صدی کے درمیان میں کتابیں لکھی گئی، وہی ہزاروں لاکھوں کتابیں. اور ہمارے زمانے میں یہ کہ بھئی درس ہو، طلبہ کی سہولت کے لیے آرام گاہ ہو، اور اپنے اکابر اور اسلاف کے ناموس اور عزت پر مخلوق کو آگاہ کیا جائے، فتنوں کا رد کیا جائے. یہ ہر دور کے علیحدہ علیحدہ دوائی علم ہوتے ہیں. بس الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. دعائے صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی کی درخواست ہے. جامعہ میں بھی خیر و عافیت رہے، شاخوں میں بھی، مال مویشی کو بھی خیر و عافیت رہے. بعض جگہ بعض مسائل پیدا ہو جاتے، اللہ مدد فرما دیتے، فوراً حل بھی ہو جاتے. آنے والے ایام میں اگر مقدر ہوا اور اسباب ساتھ دے اور مسبب کی یہ اذن اور مرضیات ہو، صحت بھی اور سلامتی بھی اجازت دے، اور جامعہ کے نظم و ضبط میں بھی فرق نہ آئے، تو اللہ تعالی حرمین شریفین کی حاضری، حج اور عمرہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله